औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ आपका होस्ट सैयद मुदस्सर काज़मी हाज़िर खिदमत है। यकीनन आप सब भी खैरियत से होंगे। आपके जो कॉल्स आती हैं उससे हमें आपकी खैरियत के बारे में भी मालूम होता है और बहुत सारी जो दुआएं कही गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुन के खुशी भी होती है कि हमारी इस महफिल पाक में अल्लाह करीम काफ़ी लोगों की जो दुआएं, किसी की रद्द मैंने नहीं सुनी अभी तक, क्योंकि अगर किसी बीमार के लिए की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम उससे भी शफा अता फरमा रहा है। बिलखसूस आज की दुआ है कि अल्लाह जितने भी औलाद हैं सबको निरीना औलाद अता फरमाए और जिन जिन की औलाद है उनको ताबे फरमा बनाए। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा कुरान मजीद की तलावत से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारफ़ करवाना पसंद करूँगा। मेरी मुराद सबसे पहले जो मेरे साथ आज के गेस्ट हैं वो हैं अज़ीमुशान महफ़िल नात की रौनक, अज़ीमुशान नकीब महफ़िल मोहतरम जनाब तैमूर हसन कादरी साहब। मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तैमूर भाई, आप खैरियत से हैं? इनके साथ मुल्क पाकिस्तान की एक और आवाज़ बहुत खूबसूरत सना खान जो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पढ़ते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम मोहम्मद नदीम मुग़ल साहब जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ और आप खैरियत से हैं। इनके साथ आपकी पुरजोर फरमाइश पर आज मैंने खुसूसी तौर पर पीर साहब से रिक्वेस्ट की कि पीर साहब आप आज लाजमी तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि हमारे नाज़रीन आपको बहुत पसंद करते हैं। तो मैं पीर सैयद मतीन हमाद बुखारी शाह साहब को भी खुश आमदीद कहता हूँ और आपका मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। नाजरीन, आइए प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तलावत कुरान मजीद से करेंगे। मैं तलावत कुरान मजीद के लिए जनाब पीर सैयद मतीन हमाद बुखारी शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तलावत कुरान मजीद से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें। जनाब पीर सैयद मतीन हमाद बुखारी शाह साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله سبحان الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر سبحان الله ما شاء الله إسماعيل وإسحاق سبحان الله سبحان ما شاء الله إن ربي لسميع الدعاء سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبحان الله سبحان الله سبحان الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله بھی صاحب کیا بات ہے کیا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. محترم جناب عزت مآب پیر سید متین حماد بخاری شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا ہے. ناظرین آئیے میں ہمارے جو نقیب محفل ہیں جناب تیمور الحسن قادری صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حمدیہ کلام نذرانہ عقیدت پیش کریں. ہم سب سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ. ہماری مساجد میں دو ہستیوں کے درود و سلام پڑھے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور دوسرا اکبر وارسی کا لکھا ہوا کلام یا نبی سلام علیکہ، واہ واہ واہ. یا رسول سلام علیکہ. انہی کا لکھا ہوا کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں. تیری شان جلا جلالہ، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تیری شان جلا جلالہ. تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، سبحان اللہ. تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تم ملا قریبے رگے گلو. تیری شان جلا جلالہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری شان جلا جلالہ. بے شک. تیرے حکم سے ہے ہوا چلی، کیا بات ہے. بے شک. تیرے حکم سے ہے ہوا چلی، تو چٹک کے بولی گلی گلی. واہ واہ. ہے رحیم تو ہے کریم تو، تیری شان جلا جلالہ. سبحان اللہ. تیری شان جلا جلالہ. گرے قطرے ابر کے خاک پر، گرے قطرے ابر کے خاک پر، تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر. واہ واہ. سبحان دیا اللہ. غیب سے مجھے آب کو، واہ. تیری شان جلا جلالہ. جلالہ. سبحان تیری شان جلا جلالہ. تیرا نور شمس و قمر میں ہے، تیرا رنگ لالو گوہر میں ہے. تیرا نور شمس و قمر میں ہے، تیرا رنگ لالو گوہر میں ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو. تیری شان جلا جلالہ ہے دعائے اکبر ناتواں، نہ تھمے قلم نہ رکے زبان. میں لکھوں پڑھوں بس یہی باوضو کہ تیری شان جلا جلالہ. سبحان اللہ. آئے غم جدھر سے ادھر گئے، آئے غم جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے. میں نے جب زبان سے یہ کہا تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پڑھ رہے تھے جناب تیمور الحسن قادری صاحب. آئیے ناظرین پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں. میں آج کے مہمان نعت خان محترم جناب عزت مآب محمد ندیم مغل بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں. غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. بے شک. غم زدوں کے لیے رحمت
مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، سہارا نہیں، حشر کے دن بھی وہ آپ کا عشق ہے، عشق رب آپ کا ذکر ہے، خاص ذکر خدا، یا رسول اللہ آپ کا عشق ہے، عشق رب آپ کا ذکر ہے، خاص ذکر خدا، خود خدا نے یہ قرآن اعلان کیا، خود خدا نے یہ قرآن اعلان کیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خود خدا نے یہ قرآن اعلان کیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، سدرہ والے بھی دنگو حیران ہیں، عقل جن و بشر عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، سدرہ والے بھی دنگو حیران ہیں، رفعت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، رفعت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، ندیم بھائی نے بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ کریم اس بھائی کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، تلاوت قرآن مجید بھی ہم نے سماعت فرمائی، حمد باری تعالیٰ بھی سماعت فرمائی، اور نعت رسول مقبول بھی سماعت فرمائی۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پاک زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر سماعت فرماؤں،
میں اپنے بھائی جناب تیمور الحسن قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام جو آپ ماشاءاللہ ہر محفل میں پڑھتے ہیں اور ذوق شوق سے آپ لوگ سماعت بھی فرماتے ہیں، تو وہ پاک زہرا السلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ کلام پیش کریں جناب تیمور الحسن قادری صاحب۔ شبیر و شبر دی امی زہرا، واہ واہ، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے آئی زہرا، واہ واہ، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے آئی زہرا، سبحان اللہ، مقام تیرے نو کون سمجھے، آہا، فرشتے ہیں تیرے کمی کمی زہرا، زہرا، سبحان اللہ، خدا نو سجدے اللہ، کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا، رات منگدی یہ لمبی زہرا، تیرے فاقے تے بک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا، واہ واہ، پردے دیاں دے کجن والی اے سیدہ زینب دی امی زہرا، حیات دی ملکہ بطول زہرا، تہار تاندہ حصول زہرا، واہ واہ واہ، حسن و سبحان اللہ، حسین دے دل دا رتبہ سلام کر لے قبول زہرا، سبحان حسن و اللہ، حسین دے ماشاءاللہ، دل دا رتبہ سلام کر لے قبول زہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ماشاءاللہ، میں اکثر جب بھی پاک زہرا السلام اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے تو گردن آٹومیٹلی جھک جاتی ہے، بے شک، لیکن یہ حقیقت ہے کہ روز محشر جب حشر برپا ہوگا تو جب پاک زہرا السلام اللہ علیہ تشریف لائیں گی تو حکم ہوگا کہ سب اپنی گردنیں جھکا لو، بے بے شک، شک، بے شک۔ تو یہ بھی ایک عادت ڈال رہے ہیں کہ جب ان کا مقام وہ آئے گا تو تب بھی ہمیں وہ حکم جب ہوگا تو ہماری گردن جھکی ہوگی۔ اللہ کریم پاک زہرا کا صدقہ، پاک زہرا کے ذکر پاک کا صدقہ، آپ کی آل اولاد کا صدقہ، بالخصوص جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی ہم جو عشرہ مغفرت چل رہا ہے اس کے بارے بھی اپنے پیر سید متین حماد بخاری شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں جناب ندیم مغل بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک نعت پاک اور سنا دیں تاکہ دل باغ باغ ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ نئے گیسٹ بھی موجود ہوں گے اور پیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان سے سوالات بھی کریں گے اور اس کے جوابات بھی۔ اور معذرت کے ساتھ آپ کی ابھی تک میں کال اس لیے وصول نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم کی لمٹ کم ہے، تو مہمان بھی زیادہ ہیں اور ویسے بھی جو ہے نا ایک سلسلہ جو چلا ہے اس وجہ سے میں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا ہے کہ کال نہ لیں، انشاءاللہ اگلے وقفے میں آپ کی کالیں بھی شامل ہوں گی، جتنی کالز آئیں گی آپ کی انشاءاللہ وہ شامل کی جائے گی۔ جناب محمد ندیم بھائی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت۔ حضور آپ کے در کا ادنا گدا ہوں، حضور آپ کے در کا ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، حضور آپ کے در کا ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا یہی جانتا ہوں، میں سب سے برا ہوں،
مانتا ہوں حضور آپ کا یہی جانتا ہوں، یہی جانتا ہوں، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے کرم آپ کا ہے، حضور آپ کے در کا ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ ندیم بھائی آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا، اللہ کریم آپ کی آواز سوز علم میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم پھر بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائے۔ ناظرین آئیے میں علامہ صاحب کو شامل کروں گا کہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے دوبارہ پروگرام میں سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں عطا فرمایا۔ تو یہ دوسرا عشرہ جو ہے یہ عشرہ مغفرت ہے، بے شک، اور اس کی خاص دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، من کل ذنب تمام گناہوں سے، سبحان اللہ، واتوب الیہ اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یعنی یہ عشرہ وہ عشرہ ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب سے اپنی بخشش کروا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، قبلہ شاہ صاحب میں نے جو تلاوت کلام پاک کی تو اس میں بھی میں نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم سبحان الحساب اللہ، پڑھا۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ہمارے رب، اللہ ہمیں دعا کا طریقہ بتا رہا ہے، ہم دعا کیا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے، سبحان اللہ، ماشاء والدیہ اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور سارے مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب اس دن جس دن حساب قائم ہو۔ بے شک، بے شک، اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین سے بخشش کی دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے خوش تب بھی ہوتا ہے جب انسان اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ انسان بخشش کی دعا اپنے رب سے کرے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ رب فرماتا ہے جب اے محبوب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہماری بخشش کے لیے ہمیں ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ انسان اپنی بخشش کروا سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، جب مسجد میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اب دوسری سیڑھی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم رکھتے ہیں تو پھر آمین کہا۔ اب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلی سیڑھی پر بھی قدم رکھا، دوسری پر بھی قدم رکھا، تیسری پر بھی قدم رکھا، آپ آمین کہتے رہے لیکن ہم نے کوئی دعا کرنے والے کی دعا کو تو سنا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، اور جبریل امین علیہ السلام
یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے درود پاک پڑھا جائے وہ درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے. آقا فرماتے ہیں میں نے اس کے جواب میں کہا آمین. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک ہوا. آقا نے فرمایا جبریل کے اس دعا پر میں نے آمین کہا. اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب رمضان آئے اور کوئی بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا. تو ناظرین یہ عشرہ جو ہے مغفرت کا، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اپنے رب سے بخشش مانگنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کی بخشش فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ جی علامہ صاحب نے بہت ہی پیارے خوبصورت طریقے سے ہمیں بخشش کا مغفرت کا بتایا. اللہ کریم یہ جتنے بھی احباب سن رہے ہیں، جتنے بھی یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، اللہ کریم جتنے بھی ان کے عزیز و قارب اور جتنے بھی ہم میں سے جن جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ رمضان مبارک کے صدقہ تمام کی بخشش فرمائے، تمام کی مغفرت فرمائے. ناظرین پروگرام میں ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے. میں پھر اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا ان کا. آپ تشریف لائے. انشاءاللہ وقفے کے بعد نئے مہمان حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.